أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص به. أما بعد بعثه بنور مضية والبرهان الجلية والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة شجرته خير شجرة أغصانها متعدلة وثمارها معتدلة. مولده بمكة هجرته بطيبة. علا بها ذكره وامتد بها صوته. اسمه بشير المسدد ونذير المؤيد. المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اجازت. پروردگار عالم آپ تمام محبان اہل بیت کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنے عبادت کو متصل کرنے سے پہلے وہی نظریہ جو میں ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، جو ایک میسج کی صورت میں رہتا ہے. دیکھیں، دین ایک پریکٹیکل دین ہے. دین اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے. مانتے ہیں جس خدا نے اپنی توحید کے بعد، اپنی وحدانیت کے بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. میں آپ کو پریکٹیکلی بتانا چاہتا ہوں تاکہ اسپیشلی میری یوتھ، میرے نوجوانوں تک وہ پیغام پہنچے، کیونکہ میں اب کسی ایک باپ کی بات چل رہی ہے
کل سے ایک باپ کی بات چل رہی ہے، تو میں ذرا واضح تو کر دوں کہ باپ کیا ہے۔ ماں ماؤ پتر، موسٹلی ہمارے یہاں مولوی صاحب ماؤ پتر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ گاڑی پر لکھیں گے جنت جی ہوا ماں جی دعا، وہ پڑھیں 9 مہینے ماں نے زحمت کی، جو ساری زندگی زحمت کرے اسے باپ کہتے ہیں۔ یہ دین پریکٹیکل دین ہے۔ مجھ سے معلوم کیا گیا تھا، مجھے یاد ہے، ابھی تانا ناریو کی بات کر رہا ہوں، جسے تانا کے نام سے کہتے ہیں۔ بچے یہ نام بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ماڈاگاسکر ایک ملک ہے، وہاں کا جو کیپٹل ہے، وہاں پر ایک پروگرام چلا تھا والدین کے سلسلے میں۔ بہت زیادہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں، کیونکہ جو ویسٹرن تاثرات وہ لوگ لے رہے ہیں۔ آج ہمارا بچہ جسے پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے آج ہم اپنا موبائل بچوں کو دیتے ہیں۔ ہاں، ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنا موبائل دے دیتی ہے۔ ماتھ تو منہ کہو بیٹھو، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا۔ بات چلی، وہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے، سن کیا رہا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں اپنے موضوع سے آپ سے گفتگو کروں گا، موضوع پہ آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن یہ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اپنے موضوع تک، اپنے ٹاپک تک پہنچنے کے لیے باپ کی بات کروں گا۔ میں نے وہاں پر پیرنٹس کے حوالے سے بچوں سے ایک گفتگو کی۔ میں نے عرض کیا ہے، میں ہمیشہ پریکٹیکل دین کا قائل ہوں۔ یہ دین پریکٹیکل دین ہے۔ یہی سبب تھا کہ تھیوری قرآن کے ساتھ اللہ نے آل محمد کو رکھا ہی اس لیے ہے، رکھا ہے۔ یہ قرآن تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل کون ہے؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ میں ایک چھوٹی سی جھلک دے کے آگے بڑھوں گا۔ آیت ہے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ عجیب آیت ہے، میں آیت پڑھوں گا، آیت کے تیور دیکھیے گا، اس کے بعد میں اس بات پر آتا ہوں۔ آیت ہے، اب وہ ہے تھیوری۔ وہ آیت کیا ہے تھوڑا سا دیکھیے گا، غور کیجیے گا۔ قبلہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو ان القرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى۔ یہ جو قرآن ہے، اگر صحیح معنی میں اس پر عمل کیا جائے تو اس قرآن کی طاقت یہ ہے کہ قطعت بہ الارض کلم بہ الموتى سیرت بہ الجبال، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ پاور آف قرآن ہے، یہ قرآن کا پاور ہے۔ تھیوری ہے بھائی، اب کوئی مانے یا نہ مانے، تھیوری ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ وہ قرآن ہے، لو ان القرآن سیرت بہ الجبال، یہ قرآن اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ کوئی زور تو لگا ہے سوائے وارثوں کے؟ سیرت بہ الجبال، زندہ باد سید سیرت بہ الجبال۔ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے۔ او قطعت بہ الارض، ڈسٹینس ختم ہو جائے گا، وہ فاصلہ جو لاکھوں میلوں پر مشتمل ہے وہ سیکنڈز میں ختم ہو جائے گا۔
جسے آج کل آپ جوان ٹائم مشین کہتے ہیں. ایسا کچھ ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں ٹائم مشین. بیٹھ جاؤ، کبھی آگے چلے گئے کبھی پیچھے چلے گئے. مجھے مل جائے، آپ لوگوں کو مل جائے تو کہاں جاؤ گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کہاں جائیں گے؟ مجھے معلوم نہیں ہے. کچھ تو وہ ہوں گے جو کہیں گے، جو زیارتوں میں کہتے رہتے ہیں حسین کاش ہم ہوتے تو آپ پر قربان ہو جاتے. اتنے خبر پمدی غلط کہہ رہا ہوں قبلہ؟ ہاں، یہاں پہ پتا چل جائے گا. آئی تھی ٹائم مشین، گھیڑ پہنچ کربلا، اب پتا چلے گا. ہاں بھائی، قرآن کہتا ہے او قطعت بہ الارض، ڈسٹینس قرآن ختم کر دیتا ہے. او کلم بہ الموتى، اس قرآن کے ذریعے سے مردوں سے باتیں ہو سکتی ہیں. یہ تو ہے تھیوری. عقل تب بنے گا جب پریکٹیکل ہوگا. تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر وارثوں کے پاس جاؤ. لو ان القرآن سیرت بہ الجبال، مجھے نہیں معلوم کہ آل محمد میں سے کسی ایک نے پہاڑوں کو جگہوں سے ہٹایا ہو، لیکن اتنا جانتا ہوں مباہلے میں آنے والے عیسائی نے اتنا ضرور کہا تھا، یہ وہ چہرے ہیں جو دعا کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اور قرآن نے کیا کہا؟ قطعت بہ الارض، ڈسٹینس ختم ہو جائے گا، سکڑ جائے گی زمین. ایسے پتہ نہیں چلا نا، کیونکہ تھیوری تھی. پریکٹیکل کب ہوا؟ جب مصطفیٰ نے کہا تھا اللہ کے امر سے نادے علیان. 80 کلومیٹر ادھر سے نبی نے کہا یا علی. علی نے وہاں نہیں، خیبر میں آ کے کہا تھا لبیک یا رسول اللہ. اسے کہتے ہیں وارث. ٹھیک ہے. او کلم بہ الموتى، آپ نے ایک جملہ ضرور سنا ہوگا، میں آ رہا ہوں اس بات پر، یہ کیونکہ بات بیچ میں آ گئی ہے اور ہمارے موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. آپ نے سنا ہوگا کہ 2 شخصیتیں تاریخ میں ملی ہیں جنہوں نے مردے جگائے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 2 شخصیتیں ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے مردے، میں جگانا کہہ رہا ہوں، جسے معصوم اٹھائے اسے جگانا کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ جناب عیسیٰ اور میرے مولا، انہوں نے کہا تھا قم باذن اللہ، انہوں نے کہا قم باذنی، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. یہ بات کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کبھی غور کیا؟ کیونکہ بیان نہیں ہوتا، تھیوری بیان ہوتی ہے، وہ پورا پریکٹیکل کوئی بیان ہی نہیں کرتا. بات یہ ہوئی تھی کہ کچھ نوجوان پہنچے کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر کے پاس اور کہنے لگے کہ صاحب ہمارے والد نے کچھ سامان دفن کر کے دنیا سے کوچ کر گئے، اب ہم اولاد پریشان ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے والد نے کہاں چھپایا ہے. تو بھائی میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ کہا آپ بتائیے، آپ بتائیے. تو جواب ملا، ایک ایک لفظ کا ریسپانسبل ہوں. جواب ملا ہم کوئی عالم الغیب ہیں کہ بتائیے کہاں پہ ہے. تو ہم کہاں جائیں؟ کہ یہ کام صرف علی کرتا ہے. بھائی یہ کام صرف علی کرتا ہے. اب یہ بچے چلے گئے مولا کائنات کے پاس، تو علی مرتضیٰ نے کہا تھا یہ تو میں تب نکالوں گا جب صاحب ملک میرے ساتھ ہوگا. کہا وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے. تو مولا نے کہا ہم تو ہیں، چلو چلتے ہیں.
اس کی قبر پہ پہنچ کر امام نے یہ جملہ کہا تھا اور اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن وہ ہے جسے ہم تھیوری کہتے ہیں، تو یہ دین پورا پریکٹیکل دین ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ حضور اب ہمارے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو، اللہ نے کہیں کسی ایک فرد کو ماں یا باپ، ان دونوں میں سے کسی ایک فرد کو اتنا اور دوسرے کو اتنا نہیں رکھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دونوں کو ساتھ رکھا ہے، تو تم بھی ساتھ رکھو۔ اماں کیا اماں؟ ہاں کیا اماں؟ گاڑی پہ اماں، گھر پہ اماں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ماں جی دعا، کبھی زندگی میں جا کے ماں سے دعا لی ہے؟ معذرت چاہتا ہوں ہاں، اسپیشلی وہ بچے جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، خدا کرے وہ بچے ماں سے دعا لے سکیں۔ بھائی صاحب میں کلیئر بتانا چاہتا ہوں، باپ اور ماں کا ڈفرنس آپ کو پریکٹیکلی دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن تیار ہیں، کیونکہ مجھے ایک باپ کے پاس جانا ہے، لہذا وہ بھی قرآن کے ذریعے سے، ایسے نہیں جاؤں گا لیکن تھوڑا سا ڈفرنس ہوتے جائیے گا۔ باپ بچوں سے میری گفتگو ہو رہی تھی اس ٹاپک پر، والدین کے اور پیرنٹس کے حقوق کے حوالے سے۔ ایک رسالۃ الحقوق ہے امام سجاد علیہ السلام صلوات پڑھ محمد علیہ، اس کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ ایسا نہیں ہے کہ کربلا کے بعد امام کو صرف آپ نے رونے والا بتا دیا ہے۔ یا آل محمد کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ ہماری طرف سے بھی تو ہوا ہے۔ امام سجاد سارا دن روتے رہتے ہیں، بیو کمی کو نہ اسائی جو دین کی تبلیغ، بقائے دین، احیاء دین، ترویج دین۔ امام نے روتے ہوئے مصلے پر رسالۃ الحقوق لکھی، جس میں ایک ایک پر تیرے نوکر کے تم پر کیا حق ہے وہ بیان کیے امام نے، ہر ایک چیز کے حقوق بیان کیے۔ غور کریں جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس پر میری باتیں چل رہی تھی نوجوانوں کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں۔ دو چیزیں میں نے منگائی، ایک ہے پینسل، میری طرف دیکھیے گا، ایک ہے پینسل جسے فرینچ میں کریون کہتے، کریون، انگلش میں پینسل کہتے ہیں، ہاں سندھی میں چاچا بنائیں۔ اتنی وسیع زبان ہونے کے باوجود، کیونکہ ہم اتنا دور ہو چکے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو گیا ہے۔ زبان تم کون ہو؟ میں تیکو میں کمارو، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تمہاری لینگویج کون سی ہے؟ کہا تیکو میں کو۔ اور میسج کیا کرتے ہو؟ میسج کرے گا اردو میں، لکھے گا انگریزی میں، اور یہ سندھ آزاد کروائے گا۔ انہیں یاد سے رہتے متا کہ دھکو نہیں ہو گا۔ توجہ ہے میرے دوستو، پینسل میں سمجھا رہا ہوں، ماں اور باپ توجہ میری طرف ہو، یہ دین پریکٹیکل دین ہے۔ تو سنو، ماں اور باپ، ایک ہوتی ہے پینسل جسے کریون کہتے ہیں فرینچ میں، اس کو لکھتے جاؤ گھستی جائے گی، لکھتے جاؤ گھستی جائے گی، لکھتے جاؤ گھستی جائے گی۔ یہ جو ماں ہوتی ہے اس کی تکلیف دکھتی ہے، ماں کی تکلیف دکھتی ہے، اس لیے اولاد زیادہ اٹیچڈ ہو جاتی ہے ماں سے، کیونکہ جو چیز دکھتی ہے انسان زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دکھتی ہے۔ تکلیف ہے، گھلتی جا رہی ہے، مٹتی جا رہی ہے، پھر سانچہ آ گیا، پھر اس نے تیار کیا، پھر سے لکھنا شروع، ایسے کرتے کرتے اتنی لمبی پینسل اتنی سی ہو جاتی ہے، دکھتی ہے۔ یہ ماں ہے جو دکھتی ہے۔ باپ کیا ہے جانتے ہو؟
باپ ایک بال پوائنٹ کی طرح ہے جو اندر سے خالی ہے، اندر سے خالی ہوتا جاتا ہے، کبھی دکھاتا نہیں ہے، اچانک پتا چلتا ہے ارے تو ختم ہو گیا۔ قدر کرنی ہے تو قدر کرو۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، جو دکھتی ہے ماں دکھ رہی ہے، اس لیے ہم لوگ زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تمہیں پتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو بال پوائنٹ ہے نا، اس سے ہم لکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ساری زندگی لکھے گا، یہ تو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ تو اندر سے خالی ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہی نہیں کرتا۔ باپ ایسا ہوتا ہے، اور جو باپ قرآن نے باپ کہا، یار اگر آپ جانتے ہیں، میں آ رہا ہوں کیونکہ مجھے کل کا موضوع ابھی کمپلیٹ کرنا ہے، میں آ رہا ہوں باپ کی طرف۔ میں جسے قرآن نے باپ کہا ہے تو ذرا سنو، ایک وہ ہے جسے ہم باپ کہتے ہیں، ایک وہ ہے جسے خدا باپ کہتا ہے۔ پھر سنو، یہ الفاظ ہے سورۃ بلد کے، اللہ نے ارشاد فرمایا، گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اے مصطفیٰ، مجھے ان گلیوں کی قسم ہے جہاں تمہارے پیر پڑتے ہیں، مجھے ان گلیوں کی قسم ہے۔ میں آپ سے بات کروں گا ابھی، رکیے گا۔ خدا نے کس چیز کی قسم کھائی؟ اس شہر کی، ان گلیوں کی جہاں مصطفیٰ کے پیر پڑتے ہیں۔ نہیں، پھر سوچنا، یاد رکھو، جہاں محمد کے قدم پڑے وہ لائے کے قسم ہو جائے، جہاں محمد کے قدم پڑے وہ لائے کے قدم قسم ہو جائے۔ اندازہ کرو جو قدم محمد پہ پڑ جائے، جو ہے میرا دوست، قرآن نے فقط مصطفیٰ کی بات نہیں کی، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ وہ شہر ہے جس میں تیرے قدم پڑتے ہیں۔ ہاں، ووالد وما ولد، اور ایک باپ ہے۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، بات آ گئی ہے نا باپ کی، اور ایک باپ ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے۔ یار میں روکوں گا، پھر سنیں۔ دیکھیں معاملات کیا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بہت ساری ایسی عادات عبادات بن گئی ہیں۔ میرے لفظ کو یاد رکھیے گا، ہم نے عادتوں کو عبادتیں بنا دیا اور عبادتوں کو عادتیں بنا دیا، ٹھیک ہے؟ غور کرنے والی چیز ہے، ایک نقطے سے عادت عبادت بنتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آپ عادت لکھو، نیچے ایک نقطہ لگا دو۔ یہ نقطہ نبی نے کتنی مرتبہ سمجھایا تھا تمہیں؟ نبی نے کتنی مرتبہ سمجھایا ہے؟ دوستی کرنا تمہاری عادت، کاروبار کرنا تمہاری عادت، اسکول جانا تمہاری عادت، کتاب پڑھنا تمہاری عادت، فیس بک دیکھنا تمہاری عادت۔ اس عادت میں بس ایک نقطہ لگا دو۔ اب وہ نقطہ کہاں سے لائے؟ کہا وہ تو اس نے کہہ دیا تھا، انا نقطہ تو تحتربا۔ مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بھائی سیدھی بات ہے، ہاں، اپنی ہر عادت میں علی کی مرضی تلاش کرو، اگر علی کی مرضی ہے تو وہ عادت عبادت ہے۔ تو جو ہے میرے دوستو، غور سے سنیے گا جہاں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، باپ بیٹے دونوں کی بات آ گئی ہے۔ رکے، یاد رکھیے گا، کل میں نے
علی کے باپ پر بات ہو رہی تھی، رحمت خدا کے شاید ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم اس باران کو باران رحمت قرار دے، اور ہم لوگ زیادہ تر خدا کو مشورہ دیتے ہیں، حیدرآباد میں کیڑی ضرورت ہوئی تھر میں موکلے چلی سا، تو ہم لوگ زیادہ تر خدا کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اللہ کی رضا پر راضی ہونا عبادت ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، بس تھوڑا غور کیجئے گا انشاءاللہ جہاں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ بھائی کسی کا عقیدہ دیکھنا ہے، کل میں نے یہاں پر بات گفتگو کو چھوڑا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ نبی نے بڑی کوشش کی کان میں کہنے کی آخری وقت میں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ بھائی صاحب دیکھو یہاں پر جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جتنا مجمع، سادات غیر سادات علماء، آپ کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا منہ ہنگو رہے ہو؟ ایسا ہے نا؟ ہاں برتھ ڈے مناتے ہم، بچوں کی بناتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا عقیقہ بھی ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عقیقہ بھی ہوتا ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے کوئی یہ بتائے گا آپ میں سے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو مولوی بچائے صاحب کو لے کے آئے تھے وہاں پر، اور میں جب بڑا ہوا تو مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب اب اس کو کلمہ پڑھاؤ۔ یہ قرآن کا تو ہم نے سنا تھا کہ سائنس ریوال صاحب نے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے، وہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے مسلمانوں کے بچوں کو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ مولوی بچایا صاحب، ناصری صاحب، یہ کب سے کلمہ پڑھانے لگے؟ کہا یہ رسم ہوتی ہے کیا؟ بات کریں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کلمہ پڑھانے کی رسم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ مسلمان کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پتا چلا عقل کے اندھے ابو طالب نے کلمہ پڑھا کیوں نہیں؟ بابا پڑھے وہ جو پہلے کافر تھا۔ نہیں میں نہیں، زندہ جملہ سنو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا؟ کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر تھا، ایسا ہے یا کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو پھر سنو، ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیوں نہیں؟ میں آیت پڑھوں گا، جانتے ہیں میرے مزاج کو جانتے ہیں، ہاں وہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے؟ مذہب ابو طالب دکھانا چاہتی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن مصیبت یہ ہے مسلمان کے پیٹ میں پتہ نہیں کیوں درد ہے، جو ناراض ہوا وہ اٹھ کے بات کرتا ہے، علی کا باپ کافر، علی کا باپ کافر، علی کا باپ کافر۔ بھائی تمہیں کیا بیماری ہے؟ تمہیں کیا بیماری ہے؟ دیکھو چھیڑو گے تو پھر بولیں گے، چھیڑو گے تو چھوڑیں گے ہم بھی نہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ علی کا باپ کافر، علی کا باپ کافر تھا، علی کا باپ کافر تھا، نعوذ باللہ من ذالک، علی کا باپ کافر تھا۔ اور تم پیچھے سے کیوں چل رہے ہو؟ آگے سے چلو نا۔ نہیں سمجھا سکا، اب اس سے زیادہ کچے میں نہیں جاؤں گا، بس غور کرو۔ علی کون؟ چوتھا، علی چوتھا ہے نا، بہت اچھی بات ہے، ہم لوگ تو بہت راضی ہیں کہ شجرے خندانو، پتا تو چلے کہ علی کا باپ کون، علی کا دادا کون، علی کی ماں کون، علی کی نانی کون۔ تو جس طرح علی کا شجرہ کھنگالتے ہو باقیوں کا بھی تو کھنگالو، پتا تو چلے کون کس مل کا بیٹا ہے اور کون کس سنگ کا بیٹا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوست؟ کیا کہا؟ کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر تھا، ایسا ہے یا نہیں ہے سیال صاحب؟
کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر تھا. یہاں پر قرآن نے بڑی عجیب آیت کہی ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فیکفروا بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. قرآن کہتا ہے جن کو ہم نے نبی بنایا، جن کو ہم نے کتابیں دی، اگر کوئی دنیا مل کے بھی ان کی مخالفت کرے اللہ کو پرواہ نہیں. کیوں؟ فقط وکلنا بہا قوما، ہم نے ان نبیوں کے جو محافظ بنائے ہیں لیسوا بہا بکافرین، وہ کبھی کافر ہو ہی نہیں سکتے. نبی کا محافظ زندہ باد. سکھو سکھو. تو جو ہے میرے دوستو، بھائی کسی کا عقیدہ دیکھنا ہے تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ بہت سارے طریقے ہیں نا، بہت سارے طریقے. میں 2 طریقے بتاؤں گا. اگر آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا ہے یہ دین پریکٹیکل دین ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، میرے ساتھ میرا بچپن کا ایک دوست تھا میرا، اب وہ بیچارہ گزر گیا. اشوک کمار اس کا نام تھا. اشوک کو بہت سارے دوست جانتے ہیں. ہاں، ہمارا مشترکہ دوست تھا. کالے کپڑے بھی پہنتا تھا، مجلسوں میں بھی بیٹھتا تھا، کبھی کبھار روتا بھی تھا، اماموں سے توسل بھی کرتا تھا. لیکن عقیدہ کیسے پتا چلے؟ بھائی صاحب، ساتھ ہونے اور ساتھ سونے سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ اب اگر کوئی اشوک کمار کو مولانا کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہوئے کوئی دیکھے تو سب کہیں گے بھائی کجیرا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی یہ عقیدہ کیسے پتا چلے گا؟ کا 2 طریقے. پہلا طریقہ، جب مرے گا تو پتا چلے گا. صاحب وہ کیسے؟ کہا جنازہ اٹھا، پہلے یہ دیکھو جنازہ دینے والے کون ہیں. شیعہ ہے تو شیعہ کا، سنی ہے تو سنی کا، بریلوی ہے تو بریلوی کا، نقشبندی ہے تو نقشبندی کا، ہندو ہے تو ہندو کا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی پتا چلا کہ کندھا دینے والے کو دیکھو اور مرنے والے کا عقیدہ سمجھ جاؤ. ابھی بھی ابو طالب سمجھ میں نہیں آیا. جسے محمد کندھا دے اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ مل کے بابا تھوڑی سبیل کرائے. یہ ایک پریکٹیکل تھا نا، ہم لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا سنیں، دوسرا پریکٹیکل بتاتا ہوں. میرے بیٹے کی شادی، اب میرے دوستوں میں تو اشوک جیسے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور ہر مکتب فکر کا انسان میرے حلقہ احباب میں ہے، جس میں میرے سنی بھائی بھی ہیں، شیعہ بھائی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، بہت سارے دوست ہیں. اب میں تو سب کو دعوتیں دوں گا، اور چونکہ میں خود ملا تو ان کے ملوں کو بھی دعوت دوں گا. کرسچنز کا بھی ملا آئے گا، یہودیوں کا بھی ملا آئے گا. پتہ نہیں یار کیوں ڈاکٹروں کی شادی ہو تو ڈاکٹروں کو دعوت نہیں دیتے کیا؟ کہا یہ سارے کلیک ہیں. اچھا تمہارے کلیک ہو سکتے ہیں، میرے نہیں ہو سکتے. تو میں تو بلاؤں گا نا میرے بھائی، ہاں سارے بلاؤں گا، ٹھیک ہے، میرے اپنے پٹے بھائی سب کو بلاؤں گا. اب یہاں پر پہلی صف میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پٹے بھائی، اس میں ہندوؤں کا مولوی بھی ہے، میں مولوی خود کہہ رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، ہندوؤں کا پنڈت بھی ہے، ہاں کرسچنز کا پاپ بھی ہے،
ہاں یہودیوں کا ربائب بھی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر مکتب فکر کا شیعہ کے علماء بھی ہیں، اہل سنت کے علماء بھی ہیں۔ اب لوگوں کو تو چھوڑ دو، یہ ان مولویوں کو جتنے مذہب کے ہیں سب کو پیٹ میں کھلبلی ہوگی، یار وہ جو ہے مکھا نکاح پڑھائیں گے۔ میں کہاں لے کے جا رہا ہوں، میں کہاں لے کے جا رہا ہوں، جاگ کر سننا۔ اب اگر میں مسلمان کے بچے کا نکاح کسی کافر سے کراؤں، سب سے پہلے تو ماما غنی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ایسا ہی کر کیا رہے ہو؟ میں کہوں گا کیوں ماما؟ کہا یاد رکھنا مسلمان کا نکاح مسلمان کرائے گا۔ اب پتا چلا جو محمد کا نکاح کرائے اس سے بڑا مسلمان دکھاؤ۔ تو جو ہے ہاں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں کیا کروں، مجھے رکنا پڑتا ہے اس محسن اسلام کے لیے۔ ابو طالب محسن اسلام ہے، یعنی جو مجھ پہ کوئی احسان کرے، ہمارے محسنین یہاں پر تشریف فرمائے، خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہاں کوئی مجھ پر احسان کرے تو میری تو پوری فیملی اسے عزت دے گی، کیونکہ یہ ہماری فیملی پر احسان کرنے والا تھا۔ اور جو مصطفیٰ پر احسان کرے، یار میں کیسے سمجھاؤں میرے دوستوں، میں کیسے، نہیں، میں یہاں پر ایک سوال چھوڑتا ہوں، قبلہ آپ کی اجازت ہے؟ میں یہاں پر ایک سوال چھوڑتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے آدم سے مصطفیٰ تک 1.25 انبیاء میں سے ایک کا نام بتاؤ جو کسی مسجد میں پیدا ہوا۔ نام بتاؤ، کسی ایک نبی کا نام بتاؤ، کسی ایک نبی کا نام بتاؤ جو پہلے تو معلوم نہیں، میں نے سنا ہے کہیں کسی سے، ورنہ تو ہمارے ہاں مسجدیں بھی ذاتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں مسجدیں بھی ذاتی ہو گئی ہیں۔ اللہ والی تو میں نے نام ہی نہیں سنا، شاید کہیں ہو لیکن وہ بھی اللہ والی نام میں ہے۔ ہاں آدم سے خاتم تک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایک نبی دکھاؤ جو کسی مسجد میں آیا ہو۔ علماء، ذاکرین، آپ جیسے اہل علم حضرات کوئی ایک نام لے کے سنائے کہ فلاں نبی فلاں عبادت گاہ میں پیدا ہوا، چلے مسجد بھی چھوڑے، عبادت گاہ میں پیدا ہوا، نہیں ملتا نا؟ تو پھر علی کعبے میں کیوں آیا؟ نہیں، میں بہت گہری بات کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن تیار ہیں تو میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، پڑھوں گا آیت اور پوچھوں گا بھی قرآن سے، جواب بھی قرآن سے لوں گا اور آپ کو دوں گا بھی جواب قرآن سے۔ گھبرا تو نہیں کہ میرے دوستو؟ جب زندہ یار توجہ ہے، جب سارے نبی کوئی بھی عبادت گاہوں میں پیدا نہیں ہوا تو پھر یہ علی کعبے میں کیوں آئے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر چلتے ہیں دامن قرآن کی طرف، آج قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ ابو طالب کا بیٹا ہی کعبے میں کیوں آیا؟ توجہ ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ رکیے گا۔ آیت ہے قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے نبی، میں نے تمہیں نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، خوشخبریاں دینے والا بنایا ہے، ڈرانے والا بنایا ہے،
اپنی ذات کی طرف بلانے والا بنایا ہے، وہ سراجن منیرا، اور تو میرا وہ چشم و چراغ ہے منیرا جو بتائیے۔ اچھا اس منیر کا ترجمہ آپ میں سے کوئی کرے گا؟ منیر کا مطلب کیا ہے؟ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر سے تو نہیں شرماتے آپ لوگ، ہاں سمجھ گئے ہوں گے، ہے نا؟ تو مجھ سے کیوں شرماتے ہو بھائی؟ ملے گا ڈاکٹر کا شرمائے وہ کون ہے؟ ہاں ٹھیک ہے رکھو تو جو ہے لفظ منیر کا مطلب عام طور پر کیا جاتا ہے نورانی، نور والا۔ غلط، بالکل غلط۔ منیر کا مطلب نورانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں بتاؤں روکوں گا کیونکہ میں عادت ہے دین کو پریکٹیکلی پیش کرنا چاہوں گا، غور کریں۔ منیر عربی گرامر کے اعتبار سے ایک ایسے باب سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی نور ہے اور دوسروں کو بھی نور دیتا ہے۔ قبلہ غلط کہہ رہا ہوں؟ باب افعال کا اس میں فاعل منیر، نور بانٹنے والا۔ ارے تو جس کے نور پہ شک کرتا ہے وہ تو بانٹتا ہے، اور بانٹتا وہ ہے جس کے پاس ڈھگ حجن۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ سراجن منیر، کھڑو دیکھو میں کو اچھے دی سنو، سالن پاک ہے یا نجس ہے؟ مولویوں سے نہیں پوچھوں گا، پاک ہے نا؟ یہ جو نظر میں نیاز میں سالن پکتی ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے نا؟ ماشاءاللہ، ہاں ہمارے لیے شفا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شفا ہے۔ جو آل محمد کے نام سے خدا کی بارگاہ میں ہم جیسے یتیم و مسکینوں کو کھلائی جائے اس میں شفا ہے، یہ شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ کبھی بیان کروں گا نیاز کیا ہے، لیکن اس میں شفا ہے۔ تو سالن پاک ہے نا، اس سے وضو کرو۔ کیوں؟ وضو کرو، پاک ہے تو وضو کرو۔ کیا لیکوڈ نہیں ہے کیا؟ چلو اس کو چھوڑو، دودھ مہنگا ہے یا پانی مہنگا ہے؟ ہاں کھیر گھنے کلو بس ہو چلی پکا ہے۔ ہاں ڈیلی دا وٹھن کے خبر ہوں گی نا، سمجھا؟ تھیلی کو لیتے لگی پئی ہونی تن، ہاں 200، اور پانی کی 1 لیٹر والی بوتل کتنے کی ہے؟ تو مہنگا کون؟ اس مہنگے دودھ سے وضو تو کر کے دکھاؤ۔ نہیں بات کرو، میں تمہیں منیر سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوست، میں پریکٹیکل دین بتانا چاہتا ہوں۔ دودھ سے وضو کرو، پوڑیوں چھا چوندیوں ہیں نا بابا، خیال سا کھیر نور ہے پٹتے تے نہار، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ دودھ کا خیال رکھو، نور ہو جائے نہ ہو جائے، مانگو ہے انہیں کرے مڑی ندی چلے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھبرا گئے ہیں آپ لوگ، گھبرا گئے۔ حیدرآباد کا مجمع ایسے گھبرانے والا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کتھا آیا ہے وہ، یہی کہ ہے نا؟ تو سنو، دودھ مہنگا ہے، پاک بھی ہے، کرو وضو کرو۔ وضو نہیں کریں گے کیوں؟ پاک نہیں ہے کیا؟ بھائی وضو ہوتا ہے پانی سے، کیوں؟ راز کیا ہے؟ کہا یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے مطہر۔ طاہر اسے کہتے ہیں جو خود پاک ہو، مطہر اسے کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو، دوسروں کو بھی پاک کرے۔ اب آیت سمجھ میں آئی؟ انما یرید اللہ لیذھب
یطہرکم آل محمد، تم صرف پاک نہیں ہو، جو تم سے ملے گا اسے بھی پاک کرو گے۔ سوال یاد تھا؟ شکر کرو مجھے شاگرد کو، سوال یاد ہے؟ یہ بسم اللہ مطلب ہے جو میری رینج میں بیٹھے ہیں وہ ایسے نہ کریں۔ سوال میں نے کیا کیا تھا؟ جب انبیاء نہیں آئے اللہ کے گھر میں، یہ علی کیوں آیا؟ ہاں کون وسرا نہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سوال ذہنوں میں رہے۔ میں نے آیت کوڈ کی ہے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اللہ کا وہ چشم و چراغ ہے جو نور بانٹتا ہے۔ تو اللہ کا وہ چشم و چراغ، سراج چراغ، سراج چراغ، سراج، اسی سراج سے سورج نکلا ہے، ہاں کیونکہ وہ نور دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ سراجا منیرا، میرے حبیب تو اللہ کا چشم و چراغ ہے جو نور بانٹتا ہے۔ تو مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ کا چشم و، باہر بچے دوڑ رہے تھے، ایک بچہ گر گیا، فوراً مرزا صاحب کو، شاہ صاحب کو آ کے کسی نے بتایا کہ وہ کوئی بچہ گر گیا ہے، آپ اعلان کروائیں۔ تو اسے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا اور فقیر نے اعلان کیا، بابا یہ کس کا چشم و چراغ ہے؟ ہاں تو جس کا ہوگا وہ دوڑ کر آئے گا۔ یار جاگنا، میں سوال کا جواب دینے چاہ رہا ہوں، یہ علی کعبے میں کیوں ہے؟ نبی کون؟ اللہ کا چشم و چراغ۔ نبی کون؟ اللہ کا چشم و چراغ۔ اچھا یہ نبی کس کے گھر میں آیا؟ نبی آیا ہے ابو طالب کے گھر میں، تو اللہ کا چشم و چراغ روشن ہوا ابو طالب کے گھر میں۔ اللہ تو وہ ہے جو تو قرآن میں کہتا ہے، ہاں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسی کے جو تھوڑو کھڑکائی کو نہیں ہوں۔ اے ابو طالب، اگر میرا چشم و چراغ آیا ہے تیرے گھر میں، اب تیرا چشم و چراغ آئے گا میرے گھر میں۔ چاچا واہ، بات سمجھ میں آ گئی میرے دوست؟ ہاں تو وہ آپ نے کیسے کہہ دیا، وہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا تھا نبی کا؟ میں نے تھوڑی نہ کہا ہے، تیرے ماموں چاچو نے کہا ہے۔ میں علی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے کہیں کہا ہی نہیں ہے۔ کہاں کا نہیں کوئی، کہاں پہ لکھا ہے؟ کہا تاریخ یعقوبی۔ میں روکوں گا میرے دوستوں، میں روکوں گا۔ اگر 2 منٹ زیادہ ہو جائیں تو میرا صاحب معافیا ہے لینا ہے اللہ جانا تو وہ گھڑی دیکھا جو لہی بھی دوسرا جو ہوتا۔ بسم اللہ۔ خدا حسین تاکہ سلامت رکھے، شہزادی آپ کو سلامت رکھے۔ جو یہ میں امامہ پہن کے آپ کو کہتا ہوں، جو یہاں علی کے لیے بولے گا قبر میں علی اس کے لیے بولے گا۔ رکے تاریخ یعقوبی، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 اس پر جناب ابو طالب نے جو نکاح پڑھا تھا
ختمی مرتبت کا اس کا پورا خطبہ موجود ہے، پورا خطبہ موجود ہے۔ اور وہ خطبہ کیا ہے سنیں گے؟ نکاح مصطفیٰ کا کہا ہوا ابو طالب کا خطبہ سننا چاہیں گے؟ ذہن تیار ہے؟ میں پڑھوں تو پھر سنو۔ یہ الفاظ ہیں جو تاریخوں نے لکھا۔ ابو طالب نے اپنے محمد بھتیجے کو سامنے بٹھایا، خدیجۃ الکبریٰ کو سامنے بٹھایا اور یہاں پر خطبہ شروع کیا۔ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، اگر کوئی حدیث، کوئی آیت زیر زبر میں الٹی سیدھی غلطی کسی بچے سے ہو جائے تو مولوی صاحب کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ بابا ایسے نہیں، ایسے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ عالم کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اصلاح کرے۔ یہ تو ہے عالم۔ جب حیدرآباد والے عالم کا کام یہ ہے کہ غلط بات کو روکے یا ٹوکے، یہاں پر تو مصطفیٰ بیٹھا ہے، یعنی اب جو ابو طالب بولے گا وہ سوچ سمجھ کے بولے گا۔ جاگ کر سنو، جاگ کر سنو، ہاں، کیونکہ سامنے کوئی مولوی نہیں ہے، سامنے علم کا بادشاہ ہے، تو اس کے سامنے تو سوچ سمجھ کے بولنا پڑے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ختمی مرتبت کا نکاح ہو رہا ہے اور جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ یہ جو لفظ ہے وہ میں اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، چاچی ماموں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، بدھی کے کچے میں کون لہندا سی۔ تو سنو، ہاں، تاریخ نے لکھا کہ جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافر بسم اللہ پڑھتا ہے کیا؟ بات کرے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سو رہے نہیں۔ کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین رب المشارع والحکیم الذی اصطفانا فضلۃ للکعبہ۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ روکوں گا 5 منٹ کے لیے روکوں گا، زیادہ تنگ نہیں کرتا، 5 منٹ کے لیے روکوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین رب المشارع والحکیم، یہ وہ خدا ہے جو بیماروں کا بھی رب ہے، حکیموں کا بھی رب ہے۔ یہ کون رب؟ مصطفیٰ سن رہے ہیں، الذی اصطفانا، الذی میرے موضوع کو سمجھنا، الذی اصطفانا فضلۃ للکعبہ، یہ وہ خدا ہے جس نے ہمیں مصطفیٰ بنایا ہے۔ سب مل کے کیا کہا میرے مرشد کے بابا نے؟ الحمدللہ رب العالمین رب المشارع والحکیم الذی اصطفانا۔ جملہ ختم نہیں ہوا، الذی اصطفانا فضلۃ للکعبہ، یہ وہ خدا ہے جس نے ہمیں کعبے پر فضیلت دی ہے۔ میں کیا کروں؟ کبھی پڑھوں گا، یہ تو ابو طالب کا خطبہ ہے، کبھی میں عباس کا خطبہ پڑھوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ عباس نے کیسے اپنے حسین مرشد کا انٹروڈکشن کرایا تھا۔ کیا کہا تھا جناب ابو طالب نے؟ جناب ابو طالب نے کہا تھا الذی اصطفانا فضلۃ للکعبہ، ہمیں اس خدا نے کعبے پر فضیلت دی ہے۔ یار ممبر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ممبر ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ میں قربان جاؤں مرشد امیر وہ تھا جس کے لیے نبی نے پلانوں کا ممبر انوکھا ممبر بنایا، لیکن جو ممبر عباس کو ملا تھا، جاگ کر سنو میرے دوستو، جیسا ممبر
منبر میرے مرشد غازی کو ملا ہے، ویسا منبر کسی کو نہیں ملا۔ وہ منبر کیا تھا؟ وہ ہے کعبہ۔ یار میں اس سے بڑھ کے کیا کہوں؟ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہوئے جناب عباس نے طواف کرتے ہوئے حسین سے کا تعارف دنیا کو کرایا اور کہتا ہے هو الذی یفضل اللہ بقدومہ الکعبۃ، یہ وہ حسین ہے جس کے باپ کے پیروں کی وجہ سے کعبے کو عزت ملی ہے۔ جو ہے رکیں یہ جناب ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ رکو اب پھر سنو۔ عرب میں جیسے اپنے یہاں میلے ملاکھڑے ہوتے ہیں، ایسے عربوں میں بھی ہوتے تھے۔ ہاں عربوں میں بھی ایسے ہی میلے وغیرہ لگتے تھے۔ ایک مشہور میلہ تھا، اس کا نام تھا عکاظ۔ عکاظ کے میلے میں بڑے بڑے ادیب شاعر، ہاں جیسے ابھی شہنشاہ لطیف کا میلہ لگا، ہاں اب اس میں مختلف ادیب آتے ہیں اور مختلف اہل قلم اور یہ سارے آتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں پر بھی ایک میلہ لگتا تھا جس کا نام تھا عکاظ۔ عکاظ میں بہت بڑے شعراء، بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ اور اپنا اپنی فن دکھانے کے لیے، اپنا اپنا ہنر دکھانے کے لیے لوگ آتے تھے، یہاں تک کہ وہ کعبۃ اللہ پر، جو زمانے میں کعبۃ اللہ تھا، اس پر اپنے اشعار لکھ کے چلے جاتے تھے۔ مولوی صاحب کو پتہ ہے، اور پھر ان کو ہمارے علماء نے جمع کیا، اہل سنت کے علماء نے جمع کیا ان اشعار کو، جو زمانے کے لوگوں نے، ان کا نام انہوں نے رکھا معلقات سبعہ۔ معلقات سبعہ یعنی 7 لٹکتے ہوئے قصیدے۔ کمال ہے، کمال ہے، یعنی ادب کا کمال ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے علی نے بھی ایک اپنا قصیدہ لکھا۔ نہیں ایسے نہیں، علی نے علی کا قصیدہ لکھا۔ نہیں پھر سنو، نہیں غلط کہا شاید میں نے، علی نے فاطمہ کا قصیدہ لکھا۔ یار میں خدا کرے یہ بات کہہ جاؤں، خدا کرے سمجھا جاؤں، مولا کائنات وہاں سے گزرے، مولا کائنات نے کیا کیا؟ قلم اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اب پتا چلا یہ علی کا قصیدہ لکھ رہا ہے یا علی فاطمہ کا قصیدہ لکھ رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ تو آنے جانے والے بہرحال میں ان بحثوں میں نہیں جاتا۔ اس سال تیسرا سال تھا جو بارش نہیں ہوتی تھی، پانا وٹ 3 2 چھائے خبر دو، شکر ہے لائٹ یہاں بھی تھی ہے، بس اتنا کہا اور بجلی والوں کو پتا چل جائے ایسا ہے یار۔ اب بجلی والا بیٹھا ہو تو معاف کر جاؤ، ہاں وہ جیسا بھی نظام رگو مولوی کو توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ تین سال سے بارش نہیں ہو رہی، روز آ کے ہر سال آتے تھے، ہر سال آ کر وہ وہاں پر دعائیں کرتے تھے، اپنے وہ پنڈت ہوتے تھے، وہ اپنے حساب سے دعائیں کرنا اور چلے کاٹنا اور یہ کرنا اور قربانیاں کرنا، بکرے کاٹنا، نہیں سمجھے؟ ہاں میں انشاءاللہ بیان کروں گا، میرے کچھ یوٹیوب پر فیس بک پر پڑے ہوئے ہیں میرے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ شاید تھوڑے سے فرینچ میں یا کسی اور زبان میں ہوں گے تو مشکل ہو جائے گی، میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ غور کریں، یہ قربانیاں جو ہوتی ہیں نا، ایک ہے قربانی، ایک ہے بھینٹ۔
بھینٹ چڑھانا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ہمارے یہاں اس کو عزت سے کہتے ہیں قربانی، اور غیر مسلموں میں اسے کہتے ہیں بھینٹ چڑھانا۔ اور ایک عقیدہ چل رہا ہے آج کل، آپ لوگ، میں نے آپ سے کہا تھا شکر کرو پاکستانی آئے ہو، ہاں ٹیڑھا ہے پھر بھی میرا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ آپ اگر دنیا میں باہر جائیں آپ کو پتا چلے گا کیسے کیسے عقیدے ہیں، LGBT کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے آپ کے بچوں کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، غور کریں۔ سب آ کے دعائیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن بارش آنے کا نام نہیں لے رہی۔ اتنے میں مشرکین مکہ کے سرداروں نے طے کیا کہ چلو چلتے ہیں ابو طالب کے دروازے پہ۔ میں کیا کروں، مجبور ہوں یہ جملہ کہنے پر۔ یاد رکھنا جن کے باپ دادا ابو طالب کے دروازے پہ جاتے تھے ان کی نسلیں علی کے دروازے پہ آتی تھی۔ آئے جناب ابو طالب کے پاس، ہاتھ جوڑے، قبلہ، جملے ہیں تاریخ طبری کے جملے ہیں، قبلہ ہم نے اپنے خداؤں کو پکار کے دیکھ لیا، اب آپ اپنے خدا کو پکاریں۔ پتا چل گیا کہ کافروں کو بھی پتا ہے کہ ان کے خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا اور ہے۔ چلو جاؤ، اب آ ہی گئے ہو تو کوئی بات نہیں، ہم دعا کرائیں گے۔ اب تاریخ نے لکھا جناب ابو طالب گھر آئے، اپنے 18، 19، 21 اختلاف روایات بھتیجے کو لے کے چلے۔ آگے محمد، پیچھے ابو طالب۔ میں کیا کروں، میں قربان جاؤں علی کے باپ پر جسے احترام محمد آتا ہے۔ میں بہت سے، اب میں نام نہیں لے سکتا، میں کیا کروں۔ سنو، آگے مصطفیٰ، پیچھے پیچھے جناب ابو طالب لے کے خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے ایسے ٹیک لگا کے کھڑا کیا بھتیجے کو، اور اسٹیمپورلی، جسے انگلش میں کہتے ہیں فوری، فی البدی، عربی میں اسے کہتے ہیں فی البدیہ، 40 اشعار کا ایک قصیدہ شان محمد میں کہا۔ جناب ابو طالب نے شان محمد میں ایک 40 اشعار کا قصیدہ، کھڑے پتا تو چلے نہج البلاغہ والے کا باپ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 40 اشعار کا قصیدہ پڑھا۔ اب میں پڑھوں؟ نہیں، میں آپ کو تنگ نہیں کر رہا، بس مجھے جو نتیجہ دینا ہے وہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، غور کرو۔ جناب ابو طالب نے شان مصطفیٰ میں جو قصیدہ پڑھا اس کے الفاظ سنو غور سے۔ اس میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِّأَرَامِلِ۔ ابو طالب مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ، یہ جو خوبصورت بچہ کھڑا ہے نا، اس کے صدقے میں آسمان برستا ہے۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِّأَرَامِلِ، یہ وہ ہے جو یتیموں کا سہارا، بیواہوں کی چادر ہے۔ وَعِصْمَةٌ لِّأَرَامِلِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِن كُلِّ طَائِلٍ عَلَيْنَا وَالْبَاطِلِ، اور میں ابو طالب پناہ مانگتا ہوں رب الناس سے ہر باطل اور ہر غلط چیز کے سلسلے میں۔ برسات ہوئی، مجھے آپ کو برسات دکھانی نہیں تھی، بٹے چھٹا ہی عرب پہ آتا تھا، مجھے آپ کو کوئی برسات دکھانے کا شوق نہیں ہے، مجھے جو جملہ ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ ابو طالب نے کیا کہا تھا اس شعر میں؟ وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اعوذ برب الناس، اعوذ برب الناس،
نکاح میں کیا کہا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اٹھا اپنا قرآن اور جا کے دیکھ، قرآن کی ابتدا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کا آخر کیا ہے؟ اعوذ برب الناس۔ تو اب بتا، یہ جملے تب قرآن نازل ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا نا؟ تو یہ جملے ابو طالب کے ہیں، اللہ نے لے لیے، یا پھر اللہ کے ہیں ابو طالب نے لے لیے؟ بات تو ایک کرو، کوئی ایک بات کرو، یا اس کے جملے اس نے لیے یا اس کے جملے اس نے لیے، کوئی ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ ابو طالب جیسے انسان کے جملے اب اللہ کیا لے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، ابو طالب کے جملے نہیں ہیں، اللہ کے جملے ہیں، ابو طالب نے لیے، مانو نا۔ وہ نہیں مانتے تو یہ مانو، اللہ کے جملے ہیں، ہاں ابو طالب نے لیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جملے قرآن کے اللہ کے ابو طالب نے لے لیے۔ اچھا تو جب نبی 18 برس کا تھا تو یہ قرآن تھا کہاں پہ؟ بات کرو میرے دوستو حیدرآباد والوں، مجھے بتاؤ یہ قرآن تھا کہاں؟ سنو قرآن بتاتا ہے میں کہاں تھا، بل ہوگا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ محمد پر آنے سے پہلے یہ تو لوح محفوظ میں تھا۔ تو پاگلو اس میں بحث نہ کرنا کہ ابو طالب مسلمان تھا یا نہیں تھا، بحث اس میں کرنا کہ محمد کی طرح لوح محفوظ کا عالم تھا یا نہیں تھا۔ یہ اس کریم کی کریمی ہے، یہ اس ابو طالب کی کریمی ہے، یہ اس کی تربیت ہے۔ قانون میں بچے اگر ماں باپ کے ساتھ بازار آ جائیں، دعا کرو کبھی کسی شریف کے ساتھ ایسا وقت نہ آئے۔ ہوتا کیا ہے، خدا نہ کرے اگر ہمارے اہل خانہ بیمار پڑ جائیں اور ہم بازار آئیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو ہم دعا یہ کرتے ہیں خدا کرے کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے۔ یار میں کیا کروں، یہ تو محمد کی بیٹیوں کی قسمت ہے، جہاں سے گزرتی ہیں وہاں سے آواز آتی ہے ہا ہونا زینب، ام کلثوم، ربا، رقیہ۔ میں کیا کروں، یہ تو غربت ہے علی کے بچوں کی۔ عزاداروں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ میں جانتا ہوں کچھ ایسے آل محمد کے جنازے ہیں جو 2 مرتبہ گھروں سے نکلے ہیں، میں جانتا ہوں ان کی غربت اپنی جگہ پر ہے۔ یار آل محمد کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کی 2 قبریں بنی ہوں۔ ہاں یہ غربت ہے حسین کی سکینہ کی، جس کو ایک قبر نصیب نہیں ہوئی۔ تاریخ نے لکھا ہے شام میں ایک سید رہتا تھا، آج سے تقریباً 300-350 سال پہلے کی بات ہے۔ شام میں ایک سید رہتا تھا جس کا نام سید ہاشم تھا، اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ روایت میں ہے کہ ان بچیوں کے میں سے ایک بچی کے خواب میں تعویذ حسین آئی۔ سکینہ خواب میں آ کے کہتی ہے اے مومنہ اپنے باپ سے کہو میری قبر کو یہاں سے منتقل کرے۔ صبح ہوئی، بچی نے باپ سے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ باپ نے سنی انسنی کر دی۔ تاریخ نے لکھا پھر دوسری رات دوسری بیٹی کے خواب میں وہی شہزادی آ کے کہتی ہے جانتی ہو میں حسین کی بیٹی ہوں، اپنے باپ سے کہو میری قبر یہاں سے منتقل کرے۔ اس نے بھی صبح اٹھ کے یہی بات کی، باپ نے سنی انسنی کی۔ تیسری رات تیسری بیٹی، چوتھی رات چوتھی بیٹی۔ جب اس سید نے کچھ کیا نہیں تو 5ویں رات وہ غریب شہزادی
اس سید ہاشم کے خواب میں آ کے کہتی ہے جانتے ہو ہاشم میں کون ہوں؟ کہا کون ہو تم؟ کہا میں وہ ہوں جس کے بغیر حسین کو سکون نہیں ملتا۔ بی بی کیسے آنا ہوا؟ کہا میں 4 دن سے تجھے پیغام بھیج رہی ہوں۔ سید کہتا ہے مجھے زیارت کرنی تھی اس لیے میں نے کہنا نہیں مانا۔ اب بتاؤ بی بی مجھے سبب بتاؤ، کیا سبب ہے کہ میں آپ کی قبر یہاں سے منتقل کراؤں؟ عزادارو جو بی بی نے جملے کہے ہیں، بی بی کہتی ہے دیکھو میری قبر کے نزدیک سے نہر گزرنے والی ہے اور تو جانتا ہے سکینہ کو اب پانی سے کوئی پیار نہیں رہا، ایسا نہ ہو کہ میرا کرتا بھیگ جائے، میری خبر کو یہاں سے منتقل کرو۔ اب تاریخ نے لکھا وہ سید ہاشم گیا ہے شام کے گورنر کے پاس جو خود ایک مومن تھا، اسے جا کے پوری بات بتائی۔ کہا سید اب یہ تم عالم ہو لہذا یہ سارا انتظام تم خود کرو۔ تاریخ نے لکھا ہے جو ابھی تک روئے نہیں ہیں، جنہوں نے ابھی تک پرسہ نہیں دیا، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ سید ہاشم نے شام میں موجود سید زادیوں کو جمع کیا۔ تاریخ نے کہا ہے 48 سید زادیاں جمع ہو گئی، 4 اس سید کی بیٹیاں اور 48 وہ باقی سید زادیاں، اور قناتیں لگائی گئی ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف، دونوں کے بیچ میں قناتیں لگائی گئی۔ تاریخ نے لکھا ہے جیسے ہی تعویذ قبر کو کھولا گیا، بھائی بہت مشکل جملے ہیں دعا کرنا میں بیان کر سکوں۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی تعویذ قبر کو کھولا گیا ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، کہا بابا قہر ہو گیا۔ سید نے کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی تعویذ قبر کھلا موقع پہ 11 سید زادیاں مر گئی۔ کہا ایسا کیا ہوا؟ کہا بابا میت ہے، مجھے دیکھو رونے والوں، مجھے دیکھو۔ اس نے کہا بابا میتیں تو ایسی سوتی ہیں، یہ کیسی میت تھی جو ایسے سو رہی تھی؟ کہا بابا جیسے ہے سید ساتھیوں نے اس بچی کو اٹھایا تو بڑی عجیب چیزیں دیکھی، بابا اس کے کانوں سے آج بھی خون نکلتا تھا۔ بابا دوسری بات مجھے اتنا بتاؤ اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ جنہوں نے ابھی تک پرسہ نہیں دیا، اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ سید نے کہا کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا بابا بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، بابا یہ وہ بچی ہے جس کے پورے جسم پہ کالے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ سید بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا بیٹی کو بٹھایا، کہا بیٹا یہ وہ بچی ہے جس کے باپ کے قاتل نے ہر موڑ پر اسے سونے نہیں دیا، جب بھی سوتی تھی تازیانہ مار کر جگاتا تھا۔ یہ تازیانہ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بارے رحمت محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا جن مومنین نے التماس سے دعا کہا ہے پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کچھ بچے سوالات بھیجتے ہیں جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میں ٹو بی ویری فرینکلی میں جواب نہیں دوں گا، میرے موضوع سے ریلیٹڈ سوال کیا کرو۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے بشیر احمد، جام حیدر علی، پروردگار ان کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ علی رضا علی رو بیمار ہے، خدا انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ قبلہ سید مشتاق علی شاہ صاحب، پروردگار اس بیمار کے صدقے جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، شریف کی زبان کم آنکھیں زیادہ بولتی ہیں،
جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے وہ اپنے دامن دل کو پھیلائے، خدایا اس بیمار کا واسطہ جو زنجیروں کا سرہانہ بنا کے شام میں سوتا تھا، خدایا ان تمام مریضوں کو شفائے کلی و کامل عنایت فرما۔ قبلہ مشتاق شاہ صاحب باقی تمام مومنین مومنات جو دعا کے لیے کہتے ہیں، خدایا انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ جن کی جھولیاں خالی ہیں، خدایا اس ماں کی گود کے صدقے جو حسین کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، حسین تیرا سجاد بچا کے آئی ہوں، میرا کچھ نہیں بچا، خدایا ان کی جھولیوں کو آباد و شاد فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب، دشمنان مرجعیت، دشمنان علماء، دشمنان ایران کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار یہ ایک ہی سلطنت ہے جو علی ولی اللہ والی ہے، خدایا اس کی حفاظت فرما۔ پروردگار صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا اس فرش عزا نجف سندھ کی خدمت کرنے والے انتظامیہ، بچے، اسکاؤٹس، سیکیورٹی، پروردگار ان تمام کی حاجات پوری فرما۔ جو مومنین دور دراز سے ذکر مولا میں شریک ہوئے ہیں، خدایا ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وقت کے حسین اس فرش کے حقیقی وارث مولا مہدی کے ظہور میں تحجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بہرہا و